السلام علیکم دوستو آج بھی ہر روز کی طرح ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سوال لے کر آیا ہے۔ تو دوستو اس شخص کا سوال سننے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج تک جتنے بھی انسان ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سوال لے کر آئے ہیں سب کے سب لوگ 100% مطمئن ہو کر گئے ہیں۔ تو چلیں دوستو اس شخص کا سوال بھی سن لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ شخص اسلام قبول کرتا ہے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں۔ بپر جوائے نامی سمندری طوفان شروع ہوا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا، مگر سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا یا نہیں، اور ایسا کسی سائنسی وجوہات کی وجہ سے نہیں بلکہ روحانی تعلق کے باعث تھا۔ اس سے پہلے بھی کتنے ہی طوفان کراچی کے قریب آئے مگر کبھی کوئی کراچی سے نہیں ٹکرایا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ کراچی کے رہنے والے لوگوں اور بعض سیاستدانوں کا بھی ماننا ہے کہ شہر ہمیشہ اسی لیے محفوظ رہا اور یہاں کوئی طوفان کبھی نہیں ٹکرایا کیونکہ یہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جو ہر طوفان کو آنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں۔ یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اس پر مزید بحث کرتے ہیں مگر پہلے آپ کو عبداللہ شاہ غازی سے متعلق بتا دیں۔ سندھ کی سرزمین کا تصوف اور روحانیت سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ برگزیدہ شخصیات نے یہاں مختلف طریقوں سے اسلام کی تبلیغ کی۔ سندھ کی بنجر زمین کو زرخیز بنانے میں عرب اکابرین کا شروع سے ہی بڑا کردار رہا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد فاتحین اسلام بھی اس کی زرخیزی میں اپنا حصہ ادا کرنے میں پیش رہے۔ سادات الانبیاء اہل بیت بھی ہر دور میں اس کی دینی و ایمانی آبیاری کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عبداللہ شاہ غازی بھی ہیں۔ 98 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ آگے چل کر عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہوا اور دنیا میں اسلام کا نام خوب روشن کیا۔ شجرہ نسب سے عبداللہ شاہ غازی حسنی حسینی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد نے علوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو اسی لیے بصرہ بھیجا، جہاں سے وہ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمندر کے قریب ڈیرے ڈالے اور دین کی تبلیغ شروع کی اور بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کو شرف با اسلام کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفا یاب ہوتے ہیں۔ 20 ذی الحج کو تبلیغ کے کام کے دوران ہی عبداللہ شاہ غازی دنیا سے پردہ فرما کر خالق کے حقیقی سے جا ملے، مگر اس کے بعد آپ کا مزار بنا دیا گیا اور آج بھی زائرین کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ کراچی کے رہنے والوں کا ماننا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی وجہ سے ہی سمندری آفتیں کراچی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کچھ برس قبل ایک طوفان سے مزار کے قریب ایک دیوار کو بھی نقصان پہنچا مگر کراچی والے ہمیشہ کی طرح محفوظ رہے۔ اب سمندری طوفان اور اس دوران کراچی والوں کے رویے کی بات کریں تو جب کراچی میں سمندری طوفان کا شور تھا اس وقت بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب سکون کا احساس واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ زائرین موج در موج مزار میں داخل ہو رہے تھے۔ کراچی کے ایک طوفان کے کراچی سے ٹکرانے کی خبر کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بابا کی موجودگی سمندر کو واپس جانے پر مجبور کر دے گی، ایسا کوئی امکان نہیں کہ طوفان ہمیشہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ معتقدین کا کہنا ہے کہ بپر جوائے سے پہلے بھی ہر طوفان ساحل سے ٹکرانے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا یا پھر اپنا راستہ بدل گیا۔ کسی طوفان کی شدت کراچی سے ٹکرانے کے بعد اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ ہی رہا، اور پچھلے 50 سال کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو آج تک کوئی طوفان کراچی کے قریب آ کر تباہی پھیلانے کی جرت نہیں کر سکا۔ پیشگوئیاں تو کی گئی تھی کہ غضبناک طوفان کراچی سے ٹکرائے گا، لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی کے معتقدین کا ماننا تھا کہ یہ طوفان بھی کراچی کو چھو کر نہ گزرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ طوفان کراچی کے پاس آیا ہی نہیں، مگر کیا یہ واقعی عبداللہ شاہ غازی کی کرامت تھی؟ اس بات پر بحث کرتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں مزاروں سے مانگنا صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر بہت سے علماء کرام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اسے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، جب مزاروں اور درگاہوں کے وسیلے سے مانگنے سے متعلق سوال کیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پر بتایا کہ میں نے قرآن کو بار بار پڑھا ہے، مجھے کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ملی جس میں کہا گیا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چاہیے۔ جو بھی عالم ایسا کہتا ہے مزاروں پر جا کر ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے، ان سے حوالہ جات مانگے کہ کہاں یہ بات کی گئی ہے۔ Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times, I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero. ایک اور جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں تو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اور یہاں پوری درگاہ بنا دی جاتی ہے اور پھر وہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ اپنے بڑوں کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں اسی کو دہراتے ہیں اور پھر یہ ان کا کلچر بن جاتا ہے، جو غلط ہے۔ کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں،
और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा साइंसी बात करते हैं और साइंस पर यकीन करते हैं, तो इस समुद्री तूफान के कराची से न टकराने की साइंसी वजूहात को देखें तो साइंसदानों का कहना है कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए साहिल समंदर पर दीवार तामीर करते हैं ताकि तूफान इस दीवार से टकराकर ज्यादा नुकसान का बायस न बने। इनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन प्लेट्स की सरहद पर वाक़ है, जो समुद्री तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता और ये फिर रुख मोड़ लेता है। यूं अपनी ज्योग्राफी की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। नाज़रीन, समंदरों के किनारे आबाद शहर और इसमें बसने वाले इंसान समंदर के बिफरने से हमेशा ही खौफजदा रहे हैं। तारीख में कई अजीमुशान रियासतें और सल्तनतें इसके कहर का सामना नहीं कर सकी और टनों पानी की आगोश में जा सोई। इस सूरत हाल में हजरत इंसान को हमेशा किसी न किसी नजरियाती या मादी सहारे की जरूरत रही है जो इनके और बिखरे हुए समंदर के दरमियान दीवार बन सके। बेशक आज का इंसान टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्हिसार करता है जो कि इसे किसी भी समुद्री तूफान से पहले अलर्ट कर देती है और हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी आसानियां पैदा करती है, मगर फिर भी अकीदे की कमजोरी की वजह से और कम इल्मी की वजह से इंसान ऐसी बातें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो कि शायद दीनी लिहाज से सही नहीं है। नाज़रीन, आपकी आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा, हजारों लाखों लोगों की तरह ये शख्स भी डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन हो गया। ज़ाहिर सी बात है कि जब जवाब दलीलों और सबूतों पर दिए जाएं तो हर इंसान मुतमईन होता है, और जब जवाब दलीलों और सबूतों के बगैर दिए जाएं तो उन पर कोई भी यकीन नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन दुनिया के हर कोने कोने में मौजूद हैं और इसी तरह से लोगों के दिलों में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, जिसकी वजह से लोग इस्लाम के खिलाफ गलत बयान करते हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने सब काम छोड़ छाड़ कर इस्लाम की खिदमत करने में लग गए और अल्लाह पाक ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इतने इल्म से नवाजा है कि आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी इंसान के सामने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि हिंदू के बड़े बड़े पिंडात और ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी भी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने घुटने टेक देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।